ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. اس میں بھی بہت سے الفاظ یا بہت سے فریزز ایسے آ گئے جو بہت ڈیٹیل سے سمجھنے کے ہیں، بہت تفصیل کے ثبوتوں کے ساتھ، وہ سب میں کر چکا ہوں. اس لیے اب دوبارہ عرش کیا ہوتا ہے اللہ کا، 6 یوم کا کیا مطلب ہے، عرش کے اوپر استوا جو جلوہ افروز ہو جانا کہیں ترجمہ کر دیتے ہیں، کہیں بیٹھا کر دیتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے. یدبر الامر، اپنے امر کی تدبیر کرنا، اس کا کیا مطلب ہے. یہ ایک آیت کے اندر، اس آدھی آیت کے اندر بہت سے الفاظ ایسے آ گئے جس پہ ایک ایک درس چلا جائے پورا تفصیل کے ساتھ میں. یہ سب میں پہلے کر چکا ہوں، اس لیے اب میں یہاں پر بغیر ثبوتوں کے صرف اس کا نچوڑ یا بتا رہا ہوں جو میں ترجمے بھی ویسے ہی کیا ہے کہ بے شک تمہارا رب تو تم سب کا رب تو وہ ہے جس نے اس تمام آسمانوں اور زمین، اس پورا نظام تخلیق کا جو موجودہ ہے کریشن کا، اس کو جس نے پیدا کیا 6 اسٹیجز میں، 6 مراحل میں، 6 دن میں نہیں. یوم کا مطلب جو ہے وہ یہ 24 گھنٹے کے دن رات بھی ہونے لگا. یہ 24 گھنٹے کے دن رات کیسے ہوتے ہیں تو آپ جانتے ہی، زمین اپنے محور کے اوپر، اپنے ایکسس کے اوپر گھومتی ہے. جو حصہ سورج کے سامنے آتا ہے ادھر دن ہو جاتا ہے، پھر گھوم کے جو واپس چلی جاتی ہے ادھر ڈارکنس اور رات ہو جاتی ہے. پھر یہ 24 گھنٹے میں ایک چکر پورا ہوتا ہے تو سورج کی روشنی کی وجہ سے نا. لیکن جب یہ کائنات شروع ہوئی، ایک آسمان ہی نہیں، اس سے اوپر کے اور دوسرے نظام بھی جو ابھی تک سائنس جہاں تک نہیں پہنچی ہے، اس سے اوپر کے اور قرآن نے کہا کہ 6 سسٹم اور ہیں اس کے اوپر. اس یہ جو موجودہ ہے، اس کے جو جس کو آج لوگ کائنات یا یونیورس کہہ رہے ہیں، خالی یہ تو قرآن کہتا ہے پہلے آسمان کی حدود ہے، یہ اس کی لمٹ اور سیمائیں ہیں. تو 6 اسٹیجز میں بنانے کا، اس کو 6 اسٹیجز کے اندر بنایا. جب سورج نہیں تھا، یہ سب ستارے سیارے جب وہاں سے جب شروعات ہوئی کسی ایک چیز سے، اسے جس کا نام سنگولیرٹی رکھ لیا گیا ہے، مانا گیا رکھا ہے، وہاں سے پھیلنی شروع ہوئی کائنات، کہکشائیں وجود میں آئیں. پھر نظام شمسی یا سولر سسٹم، سور منڈل. ہمارا جو سور منڈل ہے اس کے اندر ایک سورج ہے، زمین بھی ہے، اس کے چاروں طرف کچھ پلانٹس سیارے جو ہیں وہ گھومتے ہیں اپنے اپنے ایکسس قلعے پہ بھی گھومتے ہیں. تو یہ سورج وورج نہیں تھا، دن رات کہاں تھے، سورج سے ہی تو دن رات ہوں گے. تو 6 دن میں 6 دن 24 گھنٹے، اگر اسے 24 گھنٹے کا دن مانے تو 24 گھنٹے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. جب یہ سورج اور یہ زمین نہیں تھی تو بہت بات کو بنے. جب پوری کائنات 6 دن میں بنائی تو یہ 24 گھنٹے کا دن رات نہیں ہے. یہ یوم کا لفظ یوز ہونے لگا اس کے لیے. یوم کہتے ہیں انٹرول آف ٹائم کو، انٹرول آف ٹائم کو اسپین آف ٹائم، ایک ٹائم کا، سمے کا ایک بہت بڑا انترال، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی بڑا بھی، کوئی بھی انترال، کوئی بھی وقفہ، اور وہ بلینز آف ایئرز کا بھی ہو سکتا ہے، اربوں خربوں سالوں کا بھی ہو سکتا ہے. 6 اسٹیجز میں بنایا، 6 مرحلوں میں بنایا. ثم استوى الى العرش، پھر وہ عرش کے اوپر متمکن ہوا یا بیٹھا یا جو بھی کہہ لیں، جو ترجمہ ہو جاتا ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی 7 آسمان جیسے ذکر ابھی آ چکا، بہت سے آسمان، اس میں 7 ہیں، دوسری جگہوں پہ 7 سماوات کہا ہے. 7 آسمان، ان 7 آسمان کے اوپر کوئی سنہاسن ہے. عرش کا ایک ترجمہ سنہاسن ہوتا ہے. عرش جو راجا کا جو تخت ہوتا ہے، تو وہ سنہاسن کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے اس سارے 7 آسمان کے اوپر. ایسا کوئی سنہاسن اللہ کا ہے؟ کئی بار بتا چکا ہوں میں کہ ایسا نہیں ہے. یہ دنیا کی ہر زبان میں، کوئی ڈکشنری اٹھا لیجیے، ویبسٹر ڈکشنری جو بہت ہے، آکسفورڈ ڈکشنری جو بہت اوتھینٹک ہے، دنیا کی کوئی سی بھی اٹھا لیجیے، سب میں آپ کو ملے گا. آپ ڈالیے یہ جو عرش یا سنہاسن، اس کو کہتے ہیں انگلش میں تھرون، THRONE، تھرون. تھرون ڈالیے اس کے اوپر تو تھرون کے اس کے یوزز ملیں گے کہ کوئین ایلزابتھ جو ہے وہ تھرون پہ بیٹھی کا مطلب تخت پہ تخت نشین ہوئی. تخت نشین ہوئی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی تخت رکھا ہوا ہے جس پہ بیٹھی، اس دن سے کمانڈ سنبھالی، اس دن سے کوئین ڈکلیئر ہوئی. کسی کا تختہ الٹ گیا کسی راجا کا، تو کوئی تختہ نہیں تھا جو الٹا ہو گیا، بلکہ حکومت ختم ہو گئی، پاور ختم ہو گئی. یہ دنیا کی ہر لینگویج میں بولا جاتا ہے. یہ بائبل کے اندر بھی ہے بہت. اس بائبل کے حوالے، وید کے حوالے، وہ اس کے ساتھ میں اس کو سمجھا چکا ہوں. تو اس کا اصل مطلب ہے وہی میں نے یہاں پر ترجمے میں لکھا ہے. اور اس کے بعد پھر پہلے بنایا، پھر ان کا کنٹرول جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا. خالی بنا کر بے فکر نہیں ہو گیا. آسمانوں اور زمین کو تخلیق کیا 6 اسٹیجز کے اندر، اور پھر ان کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ان سب کا.
یدبر الامر، امر کہتے ہیں اسے یہ ایک دو الفاظ ہیں، امر اور خلق، یہ کہیں کہیں ساتھ آتے ہیں. سن لو، امر بھی اسی کا، خلق بھی اسی کا. خلق تو کریشن یا تخلیق بار بار آتا رہا ہے. امر کیا ہے؟ ترجمہ ہمارے یہاں ہو جاتا ہے حکم خالی، یا کہیں کہیں اسے کر دیتے ہیں اس کا معاملہ، امر کے معنی. اصل میں امر جو ہے، بتا چکا ہوں بہت مرتبہ، لیکن یہ چھوٹی سی چیز ہے اس لیے یہاں پر میں اس امر کو سمجھاتا چل رہا ہوں. امر و خلق میں فرق یہ ہے کہ جیسے کوئی جب آرکیٹیکٹ کوئی نقشے بناتا ہے کسی بلڈنگ کا، تو وہ جس دن آپ کو نقشہ دیتا ہے اس دن بیٹھ کر کمپیوٹر پہ سے نکال کر دیا. اب تو کمپیوٹر پہ ہوتے ہیں، پہلے وہ ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بناتے تھے. تو جس نے اس پہ سے نکال کر آپ کو دیا، اس نے اس دن نہیں بنایا، وہ بہت دنوں سے بنا رہا تھا. کمپیوٹر پر ہی نہیں، اپنے دماغ میں بنا رہا تھا، چینجز کر رہا تھا. فائنل اس نے اپنے دماغ میں ایک نقشہ کیا، وہ کمپیوٹر پر آیا، پرنٹ آؤٹ نکال کے آپ کو دیا. تو جب وہ کمپیوٹر پر آ گیا جس کا اس نے آپ کو پرنٹ آؤٹ دیا، یہ تو ہے خلق، تخلیق، کریشن ہو گئی اس بلڈنگ کی. لیکن جب وہ اس کے دماغ میں بگڑ رہا تھا کہ اس کا کچن کدھر ہو، اور اس کا ڈرائنگ روم کدھر ہو، اس کا لیونگ روم کدھر ہو، ہوا کا کیا ہوگا آنے جانے کا، اسمیل کدھر سے نہیں آئے گی، دھوپ کا رخ کیا ہے، جب وہ ان چیزوں کو ارینج کر رہا تھا اس کا دماغ، اور اس نے کر لیا، یہ اس کا امر تھا جو ابھی سامنے نہیں آیا تھا محسوس شکل میں، ابھی دیکھا نہیں تھا کسی نے. لیکن اس نے تو ایک تخلیق، اس نے تو کچھ بنا دیا تھا، وہ بنا ہوا ابھی محسوس شکل میں نہیں آیا تھا جسے دوسرے دیکھ سکیں. جب وہ محسوس شکل میں آیا تو تخلیق ہو گئی، خلق. جب تک وہ محسوس شکل میں نہیں آیا تھا تو وہ امر تھا. اس نے ایک فیصلہ کیا تھا، اس نے ایک کام کیا، وہ کام جو ہے ایک معاملہ، وہ وجود میں آ گیا تھا. وجود میں ایسے نہیں آیا تھا کہ کوئی دوسرا اسے محسوس کر سکے. ایسے ہی اللہ کا ہے کہ اللہ نے جو ارادہ کیا، جو تخلیق کی، جو کچھ بھی کیا، وہ جب تک محسوس شکل میں جب سامنے آ جاتا ہے تخلیق ہو جاتا ہے، کریشن. اور اس سے پہلے اس کا وہ ارادہ، اس کا حکم کہہ لیں اس کو، وہ اس ارادے سے جو کچھ اس نے چاہا، اس کا امر، اس کا کوئی خاص حکم، اس کا کوئی خاص معاملہ، وہ امر ہوتا ہے جب تک وہ سامنے لوگوں کے محسوس شکل میں نہیں آ جاتا تو وہ امر کہلاتا ہے. آسمانوں اور زمین کو 6 پیریڈز میں بنایا، 6 مراحل میں بنایا. اس کے بعد اس نے کنٹرول سنبھالا، کریشن کے بعد اسے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اور کریشن کے بعد ہی کنٹرول کیا جائے گا. اس نے کنٹرول کیا، ثم استوى علی العرش یدبر الامر. اس کے بعد پھر امر جو ہے، یعنی پھر اس نے اپنے امر کی تدبیر کی، یعنی اس دنیا کو کیسے چلانا ہے، اس میں انسانوں کا وجود کیسے آئے گا، اس میں کیا قانون اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ اس نے ابھی زمین پر جو چیز تھوڑی تھوڑی کر کے آتی چلی گئی وہ تخلیق ہوتی چلی گئی. تو اس کے بعد اس نے اپنے امر کی تدبیر کی، جب اس نے سارا سب کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد.